بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو اپنا جانشین نامزد کیوں نہ کیا، جبکہ ان کو پورا حق حاصل تھا اور امام حسن علیہ السلام اس کے حقدار بھی تھے۔ حالانکہ بعد میں متفقہ طور پر تمام صحابہ کرام نے مل کر امام حسن علیہ السلام کو ہی اپنا خلیفہ چنا تھا، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کس وجہ سے اپنے بیٹے امام حسن کا نام نامزد نہ کیا؟ تاریخ طبری اور ابن سیوطی علم الخلفاء کے مصنف لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت رشدہ 30 سال تک قائم رہے، اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا۔ شاید اس وجہ سے بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل نہ کیا ہو، کیونکہ خلافت کو ملوکیت میں تبدیل ہونا تھا۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سب نے سنا تھا، لیکن کس کے ہاتھوں یہ کام ہونا تھا یہ واضح نہیں تھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں بھی کوئی ایسا عمل سر انجام نہ دیا جس میں ذرا برابر بھی شبہ ہو کہ اس سے خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب مولا علی نے خلافت رشدہ کا منصب سنبھالا تو اس وقت حالات اور واقعات کے مطابق کوئی بھی اس منصب کو سنبھالنے کے حق میں نہیں تھا۔ چنانچہ اس پر فتن دور میں اور آزمائشوں اور فتنوں سے بھرپور اس منصب کو سنبھالنے کو جب کوئی بھی تیار نہ تھا اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈلنے کے اندیشے کے پیش نظر مولا علی نے یہ بیڑا اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت علی کی خلافت کو پیش مسائل اور آزمائشوں میں سر فہرست شام میں امیر معاویہ کی متوازی حکومت اور مدینہ منورہ میں بلوائیوں اور باغیوں کا تسلط تھا، اور ان کی جانب سے سیدنا عثمان کے قصاص کا مطالبہ بھی زور پکڑتا جا رہا تھا۔ سیاسی طور پر مسلمان منتشر ہو چکے تھے اور بہت سے جیز صحابہ کرام تو گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اسلامی خلافت جس پر فتن دور سے گزر رہی ہے اور جس طرح سے آزمائشوں اور فتنوں نے اسلامی مملکت کو اور اسلامی سلطنت کو گھیر لیا ہے، ایسی صورتحال میں خلافت اور اختیارات کی منتقلی ملوکیت کی طرز پر منتقل کرنا غیر مدبرانہ اور غیر منصفانہ سوچ کی عکاسی ہوگی۔ ایک امیر اور خلیفہ کی زندگی میں ہی ایک دوسرے کے خلیفہ کی بیعت لینا یا جانشین مقرر کرنا یہ ملوکیت کی ابتدا تھی، اور یہ اسلامی طرز حکومت اور خلفائے راشدین کے طرز عمل اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے علاوہ اسلامی جمہوری تقاضوں کے بھی عین خلاف تھا۔ تو اس قدر خلاف سنت شریعت اور خلاف صحابہ عمل مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کر سکتے تھے؟ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جب آپ کا وقت وصال آیا تو آپ نے وصیت کی کہ جس طرح مجھ سے پہلے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور سیدنا عثمان کو اپنا خلیفہ چنا تھا، ایسے ہی آپس میں صلاح مشورے کے بعد جس کے نام پر تمام لوگ متفق ہوں اس کو خلیفہ چنا جائے اور میرے بیٹے کو میرا جانشین مقرر نہ کیا جائے۔ خود امام حسن علیہ السلام بھی اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ہرگز خود کو اہل تصور نہیں کرتے تھے۔ آپ حد درجہ حلیم طبیعت، امن جو اور صلح پسند شخصیت کے حامل تھے۔ اس موقع پر بعض گروہ یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے بزدلی اور ڈر کی وجہ سے امیر معاویہ سے صلح کی تھی، اور جیسا کہ ان کے بعض رفقا بھی ان کو مظل المومنین یعنی مومنین کے لیے ذلت کا خطاب دیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ حیدر کرار علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خون کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، اور دوسری جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جنتی نوجوانوں کے سردار اور بزدل اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور بزدلی، یہ تمام چیزیں آپس میں میل نہیں کھاتی۔ امیر معاویہ سے جنگ کے دوران آپ کے کمانڈروں اور آپ کے لشکر کے نام نہاد لیڈروں کی امیر معاویہ کی جانب سے لالچ کی وجہ سے، آپ کے ساتھ کی گئی غداری کی وجہ سے اور امت مسلمہ کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت پر خون ریزی سے بچنے کی وجہ سے آپ نے مساحلت کا راستہ اختیار کیا، اور آپ کی پیش نظر آپ کے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول بھی ہمیشہ پیش نظر رہتا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا دو گروہوں کے درمیان مساحلت کا باعث بنے گا۔ خلیفہ اول اور دوم کے زمانے میں آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی خاص بات تاریخ میں ثابت نہیں ہوتی۔ خلیفہ دوم کی طرف سے خلیفہ منتخب کرنے کے لیے بنائی گئی 6 رکنی کمیٹی میں آپ بطور گواہ حاضر تھے۔
خلیفہ سوم کے دور میں ہونے والی بعض جنگوں میں آپ کی شرکت کے حوالے سے تاریخ میں بعض شواہد ملتے ہیں۔ حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کی بغاوت کے دوران امام علی مقام کے حکم سے آپ ان کے گھر کی حفاظت پر مامور ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی کی حفاظت کرتے ہوئے آپ زخمی بھی ہوئے۔ امام علی مقام علیہ السلام کی خلافت کے دوران آپ اپنے والد کے ساتھ کوفہ تشریف لائے اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں اسلامی فوج کے سپہ سالاروں میں سے تھے۔ خیر مولا علی اور امام حسن کی خلاف منشا تمام مسلمانوں نے 21 رمضان 40 ہجری میں امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کو امامت اور خلافت کے منصب پر فائز ہونے پر قائل کیا اور اسی دن 40,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ معاویہ نے آپ کی خلافت کو قبول نہیں کیا بلکہ آپ کی اس بیعت کو ملوکیت قرار دیا، جبکہ حقیقت یہ نہیں تھی، بلکہ امام حسن کی خلافت تو تمام مسلمانوں کی متفقہ طور پر قبول کی تھی اور آپ کی مرضی کے خلاف آپ کو خلیفہ نامزد کیا تھا۔ معاویہ شام سے لشکر لے کر عراق کی طرف روانہ ہوا۔ امام حسن علیہ السلام نے عبید اللہ بن عباس کی سربراہی میں ایک لشکر معاویہ کی طرف بھیجا اور آپ خود ایک گروہ کے ساتھ سابات کی طرف روانہ ہوئے۔ معاویہ نے امام حسن کے سپاہیوں کے درمیان مختلف افواہیں پھیلا کر صلح کے لیے میدان ہموار کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ایک خارجی کے حملہ کے نتیجے میں آپ علیہ السلام زخمی ہوئے اور علاج کے لیے آپ کو مدائن لے جایا گیا۔ اسی دوران کوفہ کے بعض سرکردگان نے معاویہ کو خط لکھا جس میں امام علیہ السلام کو گرفتار کر کے معاویہ کے حوالے کرنے یا آپ کو شہید کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ معاویہ نے کوفہ والوں کے خطوط امام علیہ السلام کو بھیج دیے اور آپ سے صلح کرنے کی پیشکش کی۔ امام حسن علیہ السلام نے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے معاویہ کے ساتھ صلح کرنے اور خلافت کو معاویہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ معاویہ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوگا، اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا اور تمام لوگ خاص کر شیعان علی کو امام کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے گا۔ لیکن بعد میں معاویہ نے مذکورہ شرائط میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا۔ معاویہ کے ساتھ ہونے والی صلح کی وجہ سے بعض شیعہ آپ سے ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ بعض نے آپ کو مذل المومنین یعنی مومنین کو ذلیل کرنے والے کا خطاب دیا۔ آپ کے اکثر رفقا جب آپ کو اس خطاب سے بلاتے تو آپ ان کو کہتے کہ جب لوگوں کے سر میرے ہاتھ میں تھے کہ جس کو چاہتا جس کے ساتھ لڑا دیتا، تب میں نے یہ کام نہیں کیا اور باخدا میں نے تو امت کے مفاد کے لیے یہ سب کیا۔ صلح کے بعد آپ نے سن 41 ہجری میں مدینہ واپس آ گئے اور زندگی کے آخری ایام تک یہاں مقیم رہے۔ مدینہ میں آپ علیہ السلام علمی مرجعیت کے ساتھ ساتھ سماجی اور اجتماعی طور پر بلند مقام و منزلت کے حامل تھے۔ معاویہ نے جب اپنے بیٹے یزید کے بعنوان ولی عہد بیعت لینے کا ارادہ کیا تو امام حسن علیہ السلام کی زوجہ جدہ کے لیے 100 دینار بھیجے تاکہ وہ امام کو زہر دے کر شہید کرے۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام زہر سے مسموم ہونے کے 40 دن بعد شہید ہوئے۔ ایک قول کی بنا پر آپ علیہ السلام نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں دفن ہونے کی وصیت کی تھی، لیکن مروان بن حکم اور بنی امیہ کے بعد دوسرے لوگوں نے اس کام سے منع کیا۔ یوں آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور مزید ایسی اسلامک ویڈیوز اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔